اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی. تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز. قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ممبران اسمبلی، پنڈی اور اسلام آباد اور دیگر جگہوں سے آئے ہوئے بھائی بہن، بزرگ، مائیں، بیٹیاں، بیٹے، السلام علیکم. آپ سب کو نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. میرے بھائیوں اور بہنوں، کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی کہ لانگ مارچ آج تھا؟ جتنا بڑا جم غفیر آج یہاں موجود ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ آج لانگ مارچ آج ہے. اور یہ اگر پروٹیسٹ ریلی ہے اور یہ اگر احتجاج ہے تو کان کھول کے سن بھی لو اور آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لو کہ جس دن عوام لانگ مارچ کے لیے یہاں پہنچے گی، یہاں کیا عالم ہوگا. دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہتے ہیں، یعنی کہ شاہراہ دستور، جس کی دونوں اطراف میں انصاف دینے والے ادارے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے نہ کوئی انصاف ہے. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں. ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور محترم چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کی قوم کا ادارہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کو آئین نے آپ کی اور عوام کی رائے کا امین بنایا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کو پاکستان کی آئین کی سبز کتاب نے آپ کے ووٹ کی عزت کی ذمہ داری عطا کی ہے. اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو عوام کے ووٹ کی عزت کروانی تھی. بتاؤ، عوام کے ووٹ کی عزت کروائی اس ادارے نے؟ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں. جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس. کیا نام ہے؟ اب میرے پیچھے بولنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن رہے اور آپ کو آواز آ رہی ہے، اور یہ کہ آپ کو اپنی بہن اور بیٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ
نومبر 2014 یعنی 2014 میں تقریباً 7 سال پہلے 6.5 سال پہلے یہ کیس دائر ہوا تھا. کتنے سال پہلے؟ اب تک نواز شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے اور دنوں میں ختم ہوتا ہے اور دن میں 2 سماعتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن 7 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی. کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو یہ جو جعلی خان ہے پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمران خان نے اس مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی؟ 30 بار. کتنی بار؟ کون کہتا تھا کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو؟ کون کہتا تھا؟ تو آج پی ڈی ایم اور عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو 30 بار مقدمے کو رکوانے کی کوشش کیوں کی؟ اور جانتے ہو اس تابع دار خان نے 6 مرتبہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا. 6 درخواستیں دی. کتنی درخواستیں دی؟ اور جانتے ہو کہ ایک کمیٹی بنائی ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی, جس کو کہتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی, جس کا کام تھا تحقیقات کر کے اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھنا. لیکن جب تحقیقات شروع ہوئی تو ایسی جرائم کی ایسی لمبی داستان سامنے آئی کہ کیونکہ اوپر سے حکم تھا تو تحقیقاتی کمیٹی کو, اسکروٹنی کمیٹی کو کہا گیا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھو. عمران خان کی اور سی پی کی تابع دار بن گئی. جانتے ہو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے. اسکروٹنی کمیٹی ابھی تک اس کی تحقیقات ہی کرتی جا رہی. کتنے سال ہو گئے؟ حالانکہ اتنے واضح اور ہوش اڑا دینے والے حقائق ہیں جن کا فیصلہ 3 سال تو کیا 3 دن میں ہو سکتا ہے, لیکن 3 سال سے یہ سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جانتے ہو کہ 80 سماعتوں کے دوران عمران خان نے کم از کم 24 مرتبہ کارروائی رکوانے کی کوشش کی. کتنی مرتبہ؟ اور 4 درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. کتنی درخواستیں دی؟ اور اگر اتنا ہی آپ کا دامن صاف تھا تو کیوں درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے؟ اس کا مطلب ہے چوری تو ہوئی ہے, اور نہ صرف چوری ہوئی ہے بلکہ بہت بڑی چوری ہوئی ہے. لگانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. اور دیکھو بیان بدلنا تو ان کا روز کا کام ہے, اسی لیے ان کو یو ٹرن خان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہاں صرف بیانات نہیں بدلے, انہوں نے 8 وکیل بدلے, لیکن 8 کتنے وکیل بدلے؟ لیکن 8 وکلاء کو بدلنے کے بعد بھی چوری نہیں چھپی. بولو, چوری نہیں چھپی. اور جانتے ہو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, جو کہ ایک اور قومی ادارہ ہے, اس نے عمران خان کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ پکڑے. جو بینک اکاؤنٹس اس نے ای سی پی سے اور پاکستان کی عوام سے چھپا کر رکھے تھے, وہ 23 بینک اکاؤنٹس
जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने पकड़ लिए इसके, और ये 23 बैंक अकाउंट्स इस इमरान खान के दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये नहीं कि इनको पता नहीं था, जानबूझ के पाकिस्तान की आवाम से और ईसीपी से अपना जुर्म छुपाया इन्होंने। और स्क्रूटनी कमेटी खुद ये एतराफ करती है कि ये हकायक हम आपको फराहम नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान ने मना किया है। मेरे भाइयों, अब पता चला कि चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। क्या आप ये जानते हो? एक और जुर्म सुन लो। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से आया, ये कैसे आया जानते हो? किसके जरिए आया? हुंडी के जरिए। हुंडी के जरिए। किसके जरिए आया? जानते हो ना हुंडी के जरिए कौन सा पैसा लाया जाता है? जानते हो ना? अब पता चला कि ये कंटेनर पर चढ़कर धरने में क्यों अवाम को तरगीब देता था कि हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, क्योंकि ये खुद हुंडी के जरिए ये चोरी और पता नहीं खुफिया का पैसा कहां से मंगवा रहा था। और मेरे भाइयों बहनों, ये बताओ क्या जानते हो किन दो मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? जानते हो? दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, भारत, क्या? और दूसरा है इस्राइल। वो इस्राइल जो फलस्तीनियों के ऊपर मजालिम पर मजालिम ढा रहा है। इस्राइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे। अब जानते हो कि ये पैसा खुफिया अकाउंट्स में क्यों आया? और ये भी जानते हो कि ये पैसा हुंडी के जरिए भी आया और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। किन के अकाउंट्स में आया? और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम दोसांझ है। दोसांझ, ये लिखा है मेरे पास ये नाम, उसका नाम है इंदरजीत दोसांझ। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इस्राएली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बेतहाशा कंपनियों और लोगों ने इसको पैसा दिया। और अब देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? फिर कश्मीर क्यों मोदी की झोली में नहीं फेंका जाएगा? भाई, जिनसे आप पैसे लेते हो उनका काम भी तो करना पड़ता है ना। फिर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और फिर मेरे भाइयों ध्यान से ये बात सुनना। और जब कहता है ना कि पीडीएम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीडीएम से इतना फर्क पड़ा है कि जो 7 साल से केस दबाकर बैठा हुआ है वो इसको खोलना पड़ गया है। और जानते हो, जब पीडीएम ने और अवाम के दबाव में जवाब देना पड़ा तो इसने क्या जवाब दिया जानते हो? कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब मेरे एजेंट्स ने किया है। किसने किया है? कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किया है। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ, तालियां। या तो वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है, या वो मेरे भाइयों पीडीएम को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझता है।
تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب پیسے دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور ان پیسوں کو تم ایک منتخب حکومت اور ایک منتخب عوامی وزیر اعظم جس کا نام ہے محمد نواز شریف، جب تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے اور دھرنوں پر خرچ کر رہے تھے، اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ ایجنسی کے پاس سے آیا ہے یا کہاں آیا ہے؟ پیسہ آتے وقت نہیں پتا تھا کہ ایجنٹس کے تھرو آیا ہے، جب جواب دینا پڑا تو ایجنٹس یاد آ گئے، اور 7 سال بعد یاد آیا جب عوام نے جواب مانگا، جب دباؤ پڑا تو 7 سال بعد یاد آیا کہ پیسے تو میرے ایجنٹس کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ بولو ذرا ایک دفعہ بولو، واہ واہ واہ، ویری گڈ۔ دستخط کرنے کا پتا تھا بھائیوں، سننا، دستخط کرنے کا پتا تھا، پیسہ وصول کرنے کا پتا تھا، پانی کی طرح پیسہ سازشوں میں استعمال کرنے کا پتا تھا، منتخب حکومت کو گرانے میں پیسہ استعمال کرنے کا پتا تھا، مگر یہ پتا نہیں تھا کہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت میں آنے کی میری تیاری نہیں تھی، بھائی حکومت میں آنے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، تمہیں کام کرنا نہیں آتا تھا، لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، عوام کی خدمت کرنے کی تیاری نہیں تھی، لیکن عوام کو لوٹنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، مہنگائی کو آسمان پر پہنچانے کی تمہاری پوری تیاری تھی، آٹا، چینی، گندم اور دوائیوں پر ڈاکے ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے، اسلام آباد اور پنڈی کے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دو ای سی پی کے سامنے کہ 2018 کے الیکشنز میں تمہارے بیلٹ باکسز میں ووٹ کس ایجنٹ نے ڈالے تھے؟ ذرا یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتا دو کہ اگر پیسہ دینے والے ایجنٹس تھے تو تمہیں اقتدار میں لانے والے ایجنٹس کون تھے؟ اور یہ بھی بتا دو کہ ثاقب نثار سے تمہیں جعلی ثاقب اور امین، صادق اور امین نہیں، ثاقب اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے والے ایجنٹس کون تھے؟ اور اب یہ بھی بتا دو، یہاں میڈیا کی وینز موجود ہیں، یہ بھی بتا دو کہ تمہارے لیے میڈیا کو مینج کرنے والے، میڈیا کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کی خبریں چلوانے والے ایجنٹس کون ہیں؟ پوچھو میرے بھائی، کون ہیں وہ ایجنٹس؟ اور یہ بھی بتا دو کہ تم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تباہی کے ذمہ دار ہو، تم پاکستان کے بڑے بڑے جرائم کے ذمہ دار ہو، تو ذرا یہ بھی بتا دو تمہارے ہر جرم اور ہر غلطی پر پردہ ڈالنے والے ایجنٹس کون ہیں؟ کون ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، کون ہے؟ کاش سن تو رہے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ آواز پہنچ جائے گی کہ لوگ جانتے ہیں کہ تمہیں 22 کروڑ عوام پر مسلط کرنے والے ایجنٹس کون ہیں۔ دیکھ لو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، دیکھ لو لوگ نہیں ڈر رہے۔
अपनी ताकत आजमा लो, तुम पाकिस्तान के अवाम से नहीं जीत सकते। बताओ कि पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के लिए खड़ी हो गई है या नहीं खड़ी हो गई? हाथ उठा के बता दो मुझे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मेरे साथ ये सवाल पूछोगे ना? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्यों 2018 के इलेक्शन में जब आपके हाथ पांव बांधकर आरटीएस को बंद किया गया, आप क्यों खामोश रहे? पूछो, आप क्यों खामोश रहे? जब आपके इदारे, मैं ईसीपी की बात कर रही हूं, अभी बाकी इदारों की बात नहीं करी, डरने की जरूरत नहीं है। जब आपके इदारे यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर एक नाअहल और तारीख के सबसे बड़े नालायक शख्स को सिलेक्ट करके, क्या करके, अवाम के वोटों पर डाका डालकर, जब वो एक तारीख के सबसे ज्यादा नालायक और नाअहल शख्स को 22 करोड़ अवाम की किस्मत का मालिक बना दिया गया, तो आप क्यों नहीं बोले? ईसीपी मुझे बताएं, आप क्यों नहीं बोले? बोलो। आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। बोलो, भुगत रहे हो ना? आज जब पेट्रोल बम, जिसको उर्दू में पेट्रोल बम कहते हैं, वो आज जब अवाम के सरों पर गिरता है, तो ईसीपी वालों सुन लो, ये अवाम तुम्हें भी इसमें शरीके जुर्म ठहराती है। ठहराते हो? आज जब हर रोज कमर तोड़ महंगाई होती है, मैं जानती हूं आपके घरों में महंगाई का डेरा है, मैं जानती हूं। आज जब रोज अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान आता है, तो महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा आटा, महंगी रोटी, महंगी चीनी, महंगा साबुन, महंगा खाने पीने का कुकिंग ऑयल जिसको कहते हैं, किस किस चीज का मैं नाम लूं। आज जब उन चीजों की कीमतें रोज अवाम की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो अवाम आपको भी ईसीपी इस जुर्म में शरीके जुर्म ठहराते हो। बोलो, मैं ठीक कह रही हूं? आज जब अद्वियात की, दवाइयों की कीमतें बढ़ी है ना, आज जब अद्वियात की कीमतें गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो ईसीपी को लोग शरीके जुर्म ठहराते हैं। आज जब मेरे यंग बच्चे, नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के आज जब बेरोजगार होते हैं, तो याद रखो ईसीपी अवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब क्या असातिज़ा, क्या हुकूमत के मुलाजिम, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या लेडी हेल्थ वर्कर्स, क्या पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिमीन, आज हर कोई सड़कों पर एहतजाज कर रहा है, तो याद रखो ईसीपी अवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब गर्दिशी कर्जा 3000 अरब की बुलंद सतह पर चला जाता है, लेकिन अवाम को तब भी बिजली नहीं मिल रही, तो याद रखो ईसीपी लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब अचानक पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर बिजली बंद हो जाती है, अचानक पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाता है, तो याद रखना ईसीपी इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब ब्रॉडशीट स्कैंडल जिसको पाकिस्तान के अवाम फ्रॉडशीट स्कैंडल को कहते हैं,
آج جب اس میں یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ تم نے 22 کروڑ عوام کے خون پسینے کی کمائی چپ چاپ راتوں رات اسمگل کروا دی پاکستانی ہائی کمیشن میں، اور وہ جعلی فارم اس کو لے اڑی، وہ تم نے بھیجی ہی اس لیے تھی کہ کیونکہ تمہیں پتا تھا وہ ضبط ہو جائے گی. اور وہاں تک نہیں بات، دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، عمران خان اور اس کی حکومت یہ اس میں سے بھی کمیشن مانگ رہے تھے، اس میں سے بھی کمیشن مانگ رہے تھے. اور آج جب تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل براڈ شیٹ، جس کا نام فراڈ شیٹ ہے، وہ سامنے آتا ہے اور عوام کے خون پسینے کی کمائی ان کی کمیشنز میں جاتی ہے، تو یاد رکھو ای سی پی، لوگ تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں. اور آج ملیشیا میں، میرے بھائیوں بات سنو، آج ملیشیا کے اندر جب لیز پے نہ ہونے کی وجہ سے 170 پاکستانی مسافروں کو جہاز سے اتار لیا جاتا ہے، تو اس شرمندگی اور اس نالائکی اور نااہلی میں بھی لوگ ای سی پی کو شریک جرم ٹھہراتے ہیں. اور آج جب ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کے گلے کٹتے ہیں. میں گئی تھی وہاں پر ان کو گلے لگانے کے لیے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ان کی درد کی داستان سنتے ہوئے. اور آج جب وہ اس جعلی وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہماری لاشیں پڑی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. اور جب آج پاکستانیوں کے ساتھ اور ہزارہ برادری کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک ہوتا ہے کہ یہ کوئٹہ جاتا بھی ہے تو وہاں پر ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کر جو متاثرین ہیں، جن کے بھائی بیٹے اور خاون شہید ہو گئے، ان کو کہتا ہے میرے پاس چل کر آؤ، میں نے تم سے تعزیت کرنی ہے. تو آج اس قسم کی جو تضحیک پاکستان کے عوام کی آج ہو رہی ہے، ای سی پی سن لو کہ پاکستان کی عوام تمہیں بھی اس جرم میں شریک سمجھتی ہے. اور ای سی پی جواب دو، ای سی پی جواب دو، بولو ای سی پی جواب دو کہ پاکستان کے ساتھ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز نے کیا تھا، آپ بتاؤ کہ آپ اتنے بڑے جرم میں حصے دار کیوں بنے؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ اور یاد رکھنا، اداروں پر وہ شخص حملہ کرتا ہے جو اداروں کو یرغمال بنا کر زبردستی ان سے ناانصافی پر مبنی فیصلے لیتا ہے. کیونکہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا، جو پیچھے سے کام کرتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتے، سامنے ہوتے ہیں ای سی پی جیسے ادارے، اور عوام کی انگلیاں پھر ان اداروں کی طرف اٹھتی ہیں. وہ لوگ پیچھے چھپے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جواب تو ای سی پی کو دینا پڑے گا. اور اس کا جواب ایک ہی ہے. آخر میں بس ایک بات، کیونکہ ایک منٹ، آخر میں ایک ہی بات، کیونکہ عمران خان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. تو جب جرم کا اعتراف کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد صرف سزا ہوتی ہے. تو پاکستان زندہ باد، زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. حضرات محترم، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں.
دعوت خطاب دیتا ہوں ہزاروں کروڑوں دلوں کی دھڑکن وقت مجدد قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو تمام ساتھی اپنی موبائلوں کی لائٹیں اور جھنڈے لہرا کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان آیا 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 آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اسٹیج پر موجود پی ڈی ایم کے قائدین، میرے بزرگوں، جوانوں، دوستوں اور بہنوں، آج آپ نے ایک نمونہ دکھا دیا ہے حکمرانوں کو کہ اگر شاہراہ دستور پر تا حد نظر اجتماع ہو سکتا ہے تو جب پورا پاکستان لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئے گا تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ حکمرانوں کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل سکے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے 8 اگست 2018 کو اسی جگہ پر مظاہرہ کر کے انتخابات 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو متفقہ طور پر مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا، اور آج بھی اسی موقف پر قائم ہیں۔ نہ یہ حکومت منتخب ہے اور نہ ہی اس کو ملک پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ملک کی بے بس الیکشن کمیشن، جو نہ تو منصفانہ انتخابات کرا سکی اور کچھ اداروں کی اور طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا، انہوں نے نتائج مرتب کیے اور قوم پر ایک ڈفلی بجانے والے کو مسلط کر دیا، جس کے پاس نہ حکومت چلانے کی صلاحیت ہے، جس کے پاس نہ معیشت چلانے کی صلاحیت ہے، نہ سیاست کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک نااہل حکمران کو اس لیے حکمران بنایا گیا اور اس کرسی پر بٹھایا گیا کہ یہ احمق سامنے رہے گا اور اصل حکومت اس کے پیچھے کھڑے ہوئے طاقتور ادارے کریں گے۔ یہی ان کا مقصد تھا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ مکیا تیرا شونیازی، مکیا تیرا شونیازی۔ میرے محترم دوستو، میں تو 2012 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، وہاں سے اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور آج پوری قوم پر آشکارا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے الیکشن لڑے ہیں، اور اسی بنیاد پر اس نے اپنی پارٹی تشکیل دی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ پیسہ ہے جس کے بارے میں 2013 کے الیکشن کے بعد مجھے بتایا گیا
کہ اتنا بڑا پیسہ ہے کہ ایک گلی کوچے تک پہنچے گا اور ایک ایک مسجد تک جائے گا اور ایک ایک مولوی صاحب تک جائے گا، اور فضل الرحمان تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسجد کے ائمہ کو ماہانہ 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا تو پورے صوبے میں ان کو ایک مولوی صاحب بھی نہیں ملا جس نے ان کے پیسہ قبول کرنے کے لیے حامی بنی ہو۔ ہر ایک نے وہ پیسہ ان کے منہ پر مارا تھا۔ آج پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے علماء کو پیسے دیں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہودیوں کا پیسہ اور ہندوؤں کا پیسہ تمہارے منہ پر مارتے ہیں، وہ پیسہ تمہیں سجتا ہے، علماء کرام کو نہیں سجتا ہے۔ کوئی غیرت مند مولوی، کوئی غیرت مند امام کسی قیمت پر یہودیوں اور ہندوؤں سے آیا ہوا پیسہ اپنی روزی کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ ہم بھوکا سونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارے اعزازیے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ڈیڑھ 150 کے قریب پیشیاں ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن میں 50 کے قریب تم لوگوں نے مقدمے کو ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ آپ بتائیں کہ دوسروں کے لیے تو فوراً انصاف کا مطالبہ، اور خود 6 سال سے ایک کیس لٹک رہا ہے۔ یہ خفیہ اکاؤنٹس آج بھی خفیہ رکھے جا رہے ہیں۔ کسی قیمت پر اب اس کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ لوگ حکمران رہ سکیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے پیسے چھپائے ہیں، انہوں نے باہر کے آمدنی چھپائی ہے۔ اور اگر نواز شریف کو صرف اقامے پر، اور یہ کہ اس کے بیٹے سے اس نے تنخواہ بھی وصول نہیں کی، لیکن پھر لکھا کیوں نہیں کہ میں نے وصول نہیں کی؟ اس بنیاد پر ان کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ حال کہ پاکستان دشمن ممالک، اسرائیل پاکستان کا دشمن، ہندوستان پاکستان کا دشمن، ان پیسوں سے ایک مشکوک شخص کو تم ایک ایسے پاکستان کا حکمران بنا رہے ہو جو حساسیت کے لحاظ سے ایک ایٹ بھی طاقت ہے، پاکستان کی ایٹ کی بھی قوت پر اس طرح کے مشکوک انسان کو بٹھانا، جس نے بھی بٹھایا ہے، جس نے بھی پشتیبانی کی ہے، جس نے بھی اس کو سہارا دیا ہے، وہ سب کے سب مشکوک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حیثیت کو دیکھیں کہ وہ کس طرح مشکوک بنتے ہیں۔ ہمیں مجبور مت کرو۔ پھر کہتے ہیں آپ اداروں سے بات کرتے ہیں، ادارے آسمان سے نہیں اترے، ادارے ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ اداروں نے تو جرائم کیے ہیں جن کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا ہے۔ ان اداروں نے تو پاکستان کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج اگر ہندوستان ہمارا دشمن تھا تو چین بھی آج ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، سعودی عرب ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا، متحدہ عرب امارات ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان اور ایران ہندوستان کی کیمپ میں چلے گئے ہیں پاکستان کے مقابلے میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس خارجہ پالیسی کے ساتھ آپ پاکستان کو کیسے باقی رکھ سکیں گے؟ نہ اہل حکومت، نہ منظور، نہ اہل حکومت، نہ اہل حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، کشمیر دشمن حکومت، کشمیر دشمن حکومت، یہودی جنٹ حکومت، یہودی جنٹ حکومت۔
انہوں نے یورپ سے پیسہ لیا، انہوں نے امریکہ سے پیسہ لیا، مشرق وسطی سے انہوں نے ہنڈی سے پیسہ لیا، اور پبلک کو کیا دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پبلک کو کیا مل رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کو اس پیسے کو اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب دکھایا تھا ریاست مدینہ کا، لیکن قوم صبح اٹھی تو ان کا رخ کوفے کی طرف تھا۔ امریکہ کا دیا یہودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار یہودیوں ہے، کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے۔ تو یہ یہود و حنود دونوں طرف سے ان کو سہارا دے رہے ہیں۔ اس اجتماع کے دائیں اور بائیں محتاط رہیں، ایسے لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش نہ کریں۔ میرے محترم دوستو، حقائق سب سامنے آ چکے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اداروں کا نام مت لو، دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، تو پھر کیا نام دوں ان کو میں؟ تو پھر نکید ابا ہی کہنا پڑے گا۔ یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، قادیانی نواز حکومت، مودی نواز حکومت، کشمیر دشمن حکومت۔ جو صورتحال آج تک بنی ہے وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن بدترین دباؤ اور مفاد پرستی کا شکار ہو چکا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم نے نماز کی طرف بھی جانا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ہم نے یہاں شاہراہ دستور پر ایک تاریخی مظاہرہ کیا ہے، الیکشن کمیشن کے فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہم نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر، جہاں پورے ملک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کرنے ہیں یکجہتی کے لیے، وہاں راولپنڈی کے لیاقت باغ پر پی ڈی ایم کے قائدین اکٹھے ہوں گے اور ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اور یہ پہلے ہم یکجہتی کرتے تھے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے، آج ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے کشمیر فروشی کی بنیاد پر۔ انہوں نے کشمیر کو بیچا، مودی پر بیچا ہے اور کشمیریوں کو تنہا چھوڑا ہے۔ ہم کشمیریوں کو پیغام دیں گے کہ یہ آپ کو بیچ چکے، لیکن پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، 5 فروری کو کشمیر فروشی کے خلاف مظاہرہ ہوگا اور اس بنیاد پر کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کشمیر فروش حکومت، کشمیر فروش حکومت، مودی نواز حکومت، قبائل دشمن حکومت، قبائل دشمن حکومت، قبائل دشمن حکومت۔ اب تم راز چھپا نہیں سکتے۔ اب کہتے ہیں اب تم راز چھپا نہیں سکتے، تم نے مان لیا ہے
تم نے مان لیا کہ میں نااہل ہوں، تم نے مان لیا کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے، تم نے مان لیا کہ لوگ کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، نوکریاں مانگتے ہیں، میں کہاں سے دوں؟ تو تمہیں کس پاگل نے کہا تھا کہ تم سیاست کرو؟ نااہل حکومت، نااہل حکومت۔ پہلے یہ حکومت ناجائز تھی، پھر نالائق ثابت ہوئی، نااہل ثابت ہوئی، اور اب پوری پارٹی اور پورا ٹبر بھی چور ثابت ہو گیا ہے۔ اب بھی اگر الیکشن کمیشن ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو پھر ایک بے بس الیکشن کمیشن پر ہم آئندہ الیکشن میں اعتماد نہیں کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم 5 فروری کو انشاءاللہ پھر لیاقت باغ میں ملیں گے اور بھرپور طور پر ملیں گے، اور جب تک ان کا جنازہ نہیں نکالیں گے، مولوی جنازہ پڑھ کے ہی چھوڑتا ہے، ہم ان کا جنازہ پڑھ کر ہی چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں دینی مدارس کے طلباء، بھائی دینی مدارس کے طلباء عاقل بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں۔ جلسوں میں جانا ان کا بھی اسی طرح قانونی حق ہے، جس طرح شیخ رشید صاحب جب اسٹوڈنٹ تھے اور وہ جلسوں میں ڈانس کیا کرتے تھے۔ یہ میرے ساتھ پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے، یہ سب کے سب جب کالج یونیورسٹی میں طالب علم تھے تو یہ جلسوں میں جاتے تھے، جلوسوں میں جایا کرتے تھے۔ دینی مدرسے سے کیوں ڈرتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، جب وہ پاکستان کی ایک مثبت سیاست کی طرف جاتے ہیں اور وہاں کے جلسوں میں وہ پاکستان کی سیاست کو سیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے آئین کو سمجھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں وہاں بھی نہ آئے، تو پھر کدھر جائے؟ پھر بندوق کی طرف جائے؟ الحمدللہ مدارس کے طلباء نے ہماری آواز پر لبیک کہا ہے، مدارس کے اساتذہ نے، مدارس کے تنظیموں نے لبیک کہا ہے ہماری آواز پر۔ اس نے بندوق رکھی ہے، اس نے بندوق چھوڑی ہے، کتاب ہاتھ میں لی ہے، پاکستان کی سیاست کی طرف آئی ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ان کو قانون کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو جمہوریت کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پاکستان کے آئین کا وفادار بنانا چاہتے ہیں، اور تم ان کو پاکستان کی وہ آئین کا غدار بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یہی تو عالمی سازش ہے، یہی عالمی سازش ہے، اور ہماری ریاستی ایجنسیاں بین الاقوامی سازش کا حصہ بنتی ہے کہ پاکستان میں مذہبی لوگوں کو انتہا پسند بنا کر پیش کریں، شدت پسند بنا کر پیش کریں، تاکہ مذہب کے خلاف ان کو اقدامات کرنے کے جواز مل سکے، مذہبی اداروں کے خلاف ان کو اقدام کرنے کا جواز مہیا ہو سکے۔ میں واضح طور پر کہوں گا کہ اب 5 فروری کو کشمیر کی یکجہتی کے لیے بھی مدرسے آئیں گے، اور کراچی میں 19 جنوری کو 21 جنوری کو جب اسرائیل کے خلاف، اسرائیل نامنظور کے حوالے سے وہاں پر مظاہرے ہوں گے، وہاں بھی قوم آئے گی، وہاں بھی نوجوان آئیں گے، وہاں بھی سیاسی کارکن آئیں گے، اور پوری قوم کی یکجہتی ہوگی۔ امت مسلمہ کی آواز بن جاؤ، امت مسلمہ کی آواز بن جاؤ۔ اس ملک میں نہ اسرائیل کے لیے گنجائش ہے اور نہ مرزائیل کے لیے گنجائش ہے۔ قادیانیوں کا جو یار ہے وہ دین کا غدار، قادیانیوں کا جو یار ہے یہودیوں کا جو یار ہے
مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، کشمیر کا جو غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ میرے دوستو، کبھی برطانیہ میں پاکستان کو اربوں ڈالر جرمانہ کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا۔ کبھی ملائیشیا میں ہمارا جہاز روک لیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ تمہاری خارجہ پالیسی ہے۔ اس خارجہ پالیسی کی بنیاد پر تم نے پیسے اس مقصد کے لیے تھے۔ تم نے اسرائیل سے پیسے لیے، تم نے امریکہ سے پیسے لیے، تم نے یورپ سے پیسے لیے، تم نے اکاؤنٹ چھپائے، تم نے ہندوستان سے پیسے لیے، اور آج کہتے ہو کہ باقی چور ہیں۔ باقیوں کو چور چور کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ چور جب بھی بھاگتا ہے چوری کر کے تو وہ بھی زور زور سے چور چور کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ بھاگتا ہوا چور مچائے شور والا آدمی ہے۔ اس کی ساری حقیقتیں قوم کے سامنے آئیں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ 8-10 سال پہلے جب میں نے آپ کو ان کی حقیقت بتائی تھی، اگر آپ اس وقت میری بات مان لیتے تو آج یہ قوم اس کرب سے نہ گزر رہی ہوتی۔ لیکن انشاءاللہ ہم نے جدوجہد کرنی ہے، قوم کو اس کرب سے نکالنا ہے، قوم کو سکون دینا ہے، قوم کو معاشی ترقی دینی ہے، مہنگائی ختم کرنی ہے، ملک کے مستقبل کو روشن بنانا ہے، اور ایک روشن مستقبل کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت آج یہاں اکٹھی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعاقب کریں گے ان لوگوں کا، حالات میں گرمی لائیں گے۔ آپ کہیں ٹھنڈے تو نہیں پڑ جائیں گے؟ ٹھنڈا نہیں پڑنا ہم نے گرم جوش ہو کر میدان میں رہنا ہے۔ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہمیں گردن اٹھا کے چلنا آتا ہے، گردن جھکا کے چلنا نہیں آتا۔ ہم نے جن سروں کے اوپر پگڑیاں باندھی ہیں، یہ پگڑیاں سر اٹھا کے چلنے کے لیے ہیں، سر جھکا کے چلنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے جسم پر ایک سر ہے، اگر وہ عزت کے ساتھ ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر وہ عزت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ سر بوجھ ہے، اس کو اتر جانا چاہیے۔ قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا۔ قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ مجھ سے پہلے ہمارے کسی دوست نے کہا کہ کوئی فتویٰ دو۔ میں کہتا ہوں ہم جس میدان میں نکلے ہیں یہ شرعی لحاظ سے جہاد ہے، اور اس سے پیچھے ہٹنا گناہ ہے۔ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں جہاد لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اس دائرے میں رہتے ہوئے ان ناپاک حکمرانوں کے خلاف، ناجائز حکمرانوں کے خلاف، چور حکمرانوں کے خلاف میدان جہاد میں رہنا ہے، اور ان کے خلاف تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ ہم نے پاکستان کو ان ناپاکوں سے پاک کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں، ہم نے اس بدنما داغ کو دھونا ہے، چاہے یہ بدنما داغ ہمیں اپنے خون سے کیوں نہ دھونا پڑے۔ جرأت سے کام لینا ہے، ہمیں جرأت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بزدل ہے تو وہ ہماری صفوں سے نکل کر اپنے گھر میں بیویوں کے ساتھ بیٹھ جائے۔ انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ ہم نے میدان میں رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی اس قوم کو ان ناپاک قوتوں سے نجات دلائے، اور ہماری اس جدوجہد کو اللہ تعالی اپنی مدد
اور نصرت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. تمام احباب پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جدید کشتی